جی بات میں کر رہا تھا کہ ماں باپ کی جتنی ریسپیکٹ کرنی ہے کر لیں. تو آپ نے نام کیا بتایا اپنا؟ محمد علی. اور آپ کا نام کیا ہے؟ محمد اسماعیل. ان کے جو ہیں وہ والد جو ہیں وہ دنیا سے چلے گئے ہیں. تو باپ کی کیا قدر ہے ہم ان سے پوچھیں. محمد علی سے اور اسماعیل سے پوچھیں کہ باپ کی کیا قدر ہے. آپ ماں باپ سے اپنے باپ سے جو بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پاپا آج کاپیز نہیں ہیں، آج میری بکس نہیں ہیں، تو آپ کے جو ماں باپ ہیں فوراً آپ کی جو بات جو ہے وہ پوری کر دیتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو جن کے باپ دنیا سے چلے گئے ہیں، کوئی ماموں ان کی کفالت کر رہا ہے یا ان کا کوئی چاچو وغیرہ کفالت کر رہا ہے، اسی طرح ان کی کفالت وغیرہ ہو رہی ہے. تو فیس بک پہ میں کل ہی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ ایک تازہ قبر ہے، پانی اس کے اوپر چھڑکا ہوا ہے اور اس کے اوپر فریش فلاور جو ہیں وہ پھول پڑے ہوئے ہیں. تو ایک چھوٹا بچہ ہے، زیادہ سے زیادہ اس کی ایج ہوگی 7 سال، 6-7 سال ہوگی. وہ قبر کے اوپر بیٹھ کے رو رہا ہے. قبر کے اوپر بیٹھ کے وہ رو رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ پاپا آپ گھر آ جائیں، گھر آ کے سو جائیں، گھر آ جائیں، میں آپ کو میڈیسن دوں گا. آپ ادھر دھوپ میں پڑے ہوئے ہیں، باہر نکل آئیں. ٹیچر نے مجھ سے فیس مانگی ہے، فیس دیں. میں نے پینسل لینی ہے، کاپیز لینی ہے. پاپا آپ گھر آ جائیں، گھر میں آپ کو کھانا کھلاؤں گا. تو کتنا دردناک یہ منظر تھا. یقین کریں میری آنکھیں نم ہو گئیں. مجھے رات کو نیند تک نہیں آئی کہ میں سوچتا رہا ہوں کہ جو بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں ان کے جو والدین دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو کتنی مشکل کی گھڑی ہوتی ہے، وہ کتنا مشکل ٹائم ہوتا ہے بچوں پہ یہ. تو آپ لوگوں کی جو شکایت آتی ہیں بچوں کی، آپ گھر میں پیرنٹس کو تنگ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو اپنے والدین کو تنگ نہ کیا کریں، ماں باپ کی ریسپیکٹ کیا کریں. جو آپ کو وہ کام کہیں فوراً ان کا حکم بجا لائیں. بات کی سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے. کیونکہ جب یہ دنیا سے چلے گئے تو پھر یہ نعمت اللہ تعالیٰ دوبارہ واپس نہیں دے گا. کبھی آپ نے دیکھا کہ جو دنیا سے چلا گیا وہ واپس آیا؟ نہیں آیا نا. تو یہی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ مرنا ہے ایک نہ ایک دن، ایک نہ ایک دن مرنا ضرور ہے. چاہے کوئی آج جا رہا ہے، کوئی کل جا رہا ہے، کوئی اس کے اندر کوئی تمیز نہیں ہے کہ پہلے بڑے نے ہی مرنا ہے اور اس کے بعد چھوٹے کی باری آئے گی. کبھی ایسی بات ہے یا نہیں ہے نا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے رول بنائے ہوئے ہیں کہ جس کا نمبر آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنی ایج لکھ دی گئی ہے اتنے دن گزار کے رفتہ رفتہ لوگ دنیا سے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ 1-2 دن کا چھوٹا بچہ ہوتا ہے، ماں دنیا سے چلی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے سارے یہ قدرت ہے کہ بچہ جو ہے وہ زندہ رہتا، ماں چلی جاتی ہے، ماں زندہ رہتی ہے، چھوٹا بچہ چلا جاتا ہے. باپ کی ایج 70 برس ہوتی ہے اور جو 10 سال کا اس کا بیٹا ہوتا ہے یا 15 سال کا جو بیٹا ہوتا ہے وہ فوت ہو جاتا ہے. تمیز نہیں ہے اس میں کہ پہلے ہمیشہ چھوٹے نے ہی دنیا سے جانا ہے. آئی بات کی سمجھ؟ تو لہٰذا جب آپ کے مائنڈ میں یہ بات ہوگی کہ ہم نے دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، دنیا سے چلے جانا ہے، تو پھر آپ ایک دوسرے سے پیار محبت سے پیش آئیں گے، رشتہ داروں سے پیار سے پیش آئیں گے. جو آپ کے ساتھ زیادتی کرے گا آپ اس کو بھی معاف کریں گے، جو آپ کے ساتھ زیادتی کرے گا آپ اس کو بھی معاف کر دیں گے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی پتہ نہیں آج زندگی ختم ہو جائے، کل زندگی ختم ہو جائے. آپ نے دیکھا ہوگا بالکل تندرست نوجوان بندہ گھر سے باہر نکلتا ہے، شام کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے ساتھ حادثہ پیش آیا، وہ فوت ہو گیا. ایک بندہ بالکل تندرست ہوتا ہے تو ہارٹ اٹیک ایک ایسا بہانہ ہے. جناب کیا ہوا تھا؟ کچھ بھی نہیں، بالکل ٹھیک تھا، ہارٹ اٹیک ہوا، فوت ہو گیا. یہ بہانہ ہے موت کا. جس وقت ٹائم آ گیا دنیا سے چلے جانا ہے. لہٰذا والدین کے ہوتے ہوئے آپ ان کی قدر کر لیں جتنی آپ کر سکتے ہیں، جتنی آپ کر سکتے ہیں. ایک واقعہ ہے کہ ایک آدمی قریب المرگ ہے کہ موت کا وقت قریب ہے، اس کی جان نہیں نکل رہی. تو صحابہ اکرام جو ہیں وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا کہ یا رسول اللہ فلاں جو آدمی ہے، فلاں بچہ جو ہے
اس کی جان نہیں نکل رہی، روح قبض نہیں ہو رہی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو آپ نے دیکھا. دیکھنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس کی ماں زندہ ہے. تو فرمایا جی یا رسول اللہ اس کی ماں زندہ. فرمایا اس کو بلائیں. تو وہاں سے کچھ لوگ کہنے لگے کہ اس کی ماں جو ہے وہ ناراض ہو کے ساتھ والے گاؤں میں شفٹ ہو گئی ہے، وہ اپنے بچے سے ناراض ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی ماں کو بلایا جائے. اور جب اس کی ماں کو بلایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اپنے بچے کو معاف کر دے. اس نے کہا نہیں، میں نے معاف نہیں کرنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لکڑیاں اکٹھی کی جائیں. لکڑیاں اکٹھی کر کے اس کو آگ لگا دی گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اے عورت تو نے اسے معاف نہیں کرنا تو ہم اسے اٹھا کے آگ کے اندر پھینک دیتے ہیں. جیسے اس آدمی کو آگ کے اندر پھینکنے لگے تو اس نے کہا نہیں نہیں، میں معاف کر دیتی ہوں اپنے بچے کو، کیونکہ ماں کا دل اللہ تعالیٰ نے نرم بنایا. اس نے کہا یہ نہ ہو کہ میرے بیٹے کو آگ میں نہ پھینک دیں، میں اپنے بیٹے کو معاف کر دیتی ہوں. تو اس نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا. جیسے ہی ماں نے معاف کیا تو اس کی جو ہے وہ روح نکل گئی، وہ فوت ہو گیا. جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے، ماں باپ کا جو گستاخ ہوتا ہے، تو اس کی جان بھی بڑی مشکل نکلتی ہے، اس کی روح بھی بڑی مشکل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اگر ماں باپ راضی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سے راضی ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، وہ جب پیدا ہوئے تو ان کی دونوں آنکھیں بھی نہیں تھیں، بلکہ آنکھوں والی جگہ بھی نہیں تھی، نابینا پیدا ہوئے تھے. تو حضرت امام بخاری کی ماں بہت روتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا، وہ بھی نابینا بیٹا ہے. ایک دن حضرت امام بخاری کی ماں نے دعا کی کہ یا اللہ تو میرے بیٹے کو آنکھیں دے دے، تو میرا بیٹا جو ہے میں اپنے بیٹے کو دین کے لیے وقف کروں گی. تو اسی طرح حضرت امام بخاری کی ماں دن رات دعائیں مانگتی. ایک دن اللہ تعالیٰ سے کہنے لگی کہ یا اللہ تیرے پاس میرے بیٹے کے لیے آنکھیں نہیں ہیں تو مجھے جواب دے دے کہ میرے پاس آنکھیں نہیں ہیں. اسی طرح تہجد پڑھتی ہوئی، نماز پڑھتی ہوئی سو گئی. تو صبح جب اٹھی تو اپنے بیٹے کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو بچہ آنکھیں کھول کے دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ماں کی دعا سے حضرت امام بخاری کو آنکھیں دے دیں، اور یقین جانے آنکھوں کی بینائی اتنی تیز کہ وہ ستاروں کی روشنی میں بھی حدیث مبارک لکھتے ہوتے تھے. ستاروں کی روشنی میں بھی احادیثیں لکھتے ہوتے تھے. ان کی آنکھوں کی جو بینائی ہے وہ اتنی تیز تھی. یہ ہے ماں کی دعا. آج سے سب ارادہ کریں گے، سب اپنے والدین کی ریسپیکٹ کریں گے. ہاں جی کریں گے. کون کون کرے گا؟ جی سب اپنے پیرنٹس کی جو ہے وہ ریسپیکٹ کیا کریں گے. ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ختم ہوتا ہے.